اس موقع پر تیمور نے نور الدین کو طلب کیا، اور جب نور الدین اپنے خیمے سے باہر کھڑے تیمور کے پاس آیا تو تیمور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نور الدین، تو دیکھتا ہے راجہ چنڈول رائے اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ نور الدین، میں تمہیں لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں اور خود یہاں کھڑا ہو کر لڑائی کا نظارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس چنڈول رائے کے سامنے تو کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہے۔ لشکر کا ہر سالار، کیا پیر محمد، محمد سلطان، کیا خلیل اور آک بوغا، کیا امیر شاہ اور شیخ محمد، سب تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ہاں، یہاں میرے پاس میرا بیٹا شاہ رخ رہے گا، وہ عمر میں تم سے کافی بڑا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ عمر رسیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں اسے بھی تمہارے ماتحت کر دوں تو شاید میرے اس اقدام کو ایسا نہ جان کر وہ برا محسوس کرے، لہٰذا وہ میرے ساتھ یہاں رکا رہے گا۔ اے نور الدین، یوں سمجھو یہ تمہاری جنگجویانہ زندگی کا امتحان ہے، اور میں اس لڑائی سے لے کر قلعہ کی فتح ہونے تک گہری نگاہوں سے تمہاری کارکردگی کا جائزہ لوں گا۔ اور سنو، سیف الدین کو اس بار میں نے پڑاؤ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ نور الدین نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ مجھے میری پسند کا محاذ سونپ رہے ہیں۔ پہلی بار اس وقت جب کہ آپ نے مجھے لتوانیا کے حکمران ویٹولڈ کے خلاف قتل خان اور ایتکو کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا، اور دوسری بار اب جب کہ آپ مجھے راجہ چنڈول رائے کے خلاف صف آرا کر رہے ہیں۔ تیمور نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کیا مولیان شہر میں شہاب الدین کے خلاف تیری پسند کا محاذ نہ تھا؟ نور الدین نے بلا جھجک کہہ دیا، نہیں، ہرگز نہیں، وہ محاذ ایک مسلمان کے خلاف تھا، اور کسی مسلمان کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے بظاہر میں مطمئن ہوتا ہوں، لیکن ایسا کرنے پر اندر سے میرا دل روتا ہے۔ اے آقا، آپ دیکھیے گا اس چنڈول رائے کے خلاف میں کیسے حرکت میں آتا ہوں۔ گو تیمور نے نور الدین کی اس گفتگو کو ناپسند کیا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری کی آثار بھی نمودار ہوئے تھے، لیکن اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھالتے ہوئے وہ بولا، اے نور الدین، اس سلسلے میں تم سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا۔ میں جنگ میں اپنے مد مقابل کے سلسلے میں اپنے پرائے، دوست، دشمن، مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی تفریق و جانبداری بالکل فراموش کر کے رکھ دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہر کامیاب سپاہی کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ نور الدین بھی شاید اس موقع پر بحث کرنے کی ترنگ میں تھا، لہٰذا بولا، اے آقا، آپ یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ ایسا کر گزرے۔ تیمور شاید اس موضوع پر مزید گفتگو کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اے نور الدین، دیکھو، چنڈول رائے اب اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا ہے، لہٰذا تم اس کے خلاف حرکت میں آؤ۔ نور الدین پیچھے ہٹ کر فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ نور الدین نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ دشمن کے عین سامنے وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رہا۔ دائیں ہاتھ پر اس نے شہزادہ محمد سلطان کو رکھا اور اسے ہدایت کی کہ وہ صرف دشمن کے بائیں پہلو پر ضرب لگاتا ہوا اس کے وسطی حصے کی طرف بڑھے گا۔ بائیں ہاتھ پر شہزادہ پیر محمد کو رکھا اور اسے بھی ہدایت کر دی کہ وہ دشمن کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہوتا ہوا آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ اس نے عقب لشکر کے 2 برابر حصے کیے۔ ایک حصہ آک بوغا کو دے کر اسے محمد سلطان کا نائب مقرر کیا، اور دوسرا حصہ اس نے خلیل کے حوالے کیا اور اسے شہزادہ پیر محمد کا نائب مقرر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ جب دشمن کی طرف پیش قدمی شروع ہو تو سارے عساکر کی اگلی صف اپنے سامنے ڈھالے تان کر رکھے تاکہ دشمن کی تیر اندازی سے محفوظ رہا جائے، اور ہر لشکر کی دوسری صف کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی اگلی صف کے ہر 2 سپاہیوں کے درمیانی حصے سے تیر اندازی کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ پس اپنے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد نور الدین چنڈول رائے کے رد عمل کا اظہار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چنڈول رائے کے لشکر میں طبل، دھونسے، ڈھول، دمامے، نخارے اور نوبتیں بجنے لگی تھیں، جن کا مطلب یہ تھا کہ چنڈول رائے جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا نور الدین مستعد ہو گیا اور اپنے لشکر کے اندر بھی اس نے طبل جنگ بجوا دیے۔ پھر ان بجتے طبل و نقاروں کے شور میں دونوں لشکر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھے تھے۔ چنڈول رائے نے اپنی پوری عیاری سے کام لیتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنی اگلی صفوں سے نور الدین کے لشکر پر تیروں کی بارش کرا دی،
لیکن نور الدین کی ہدایت کے مطابق اس کے لشکر کی اگلی صفوں نے اپنی ڈالیں آگے رکھ کر چنڈول رائے کی اس عیاری کو ناکام بنا دیا تھا۔ جس وقت چنڈول رائے کے لشکر نور الدین کے لشکر پر اندھا دھند تیر اندازی کر رہے تھے، اسی وقت نور الدین کے لشکر کی دوسری صفوں نے بھی دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی، اور اس تیر اندازی سے چنڈول رائے کی اگلی کئی صفیں چیت کر رہ گئی تھیں۔ اپنے لشکر کی یہ صورتحال دیکھ کر چنڈول رائے نے اپنے لشکریوں کو فوراً تیر اندازی بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے لشکر کی پشت پر اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ کھڑا تیمور نور الدین کی اس پہلی کارگزاری پر مسکرا رہا تھا، اور پھر جس وقت چنڈول رائے اپنی ان اگلی صفوں کو درست کرنے لگا تھا جنہیں نور الدین کے تیر اندازوں نے درہم برہم کر دیا تھا، تو نور الدین نے ایک وحشیانہ انداز اور خوف ہراس طاری کر دینے والی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے لشکر کو عام حملے کا حکم دے دیا تھا۔ لشکر کے پیچھے کھڑے تیمور نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے شاہ رخ کو سناتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اے نور الدین، تو نے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے کس عمدہ طریقے اور وقت کا انتخاب کیا ہے؟ تو نے دشمن کی اگلی صفوں کی تنظیم خراب کر کے اور پھر اسی وقت تکبیر بلند کر کے اور حملہ آور ہونے کا حکم دے کر بہترین اور احسن اقدام کیا ہے۔ اے نور الدین، قسم خداوند کی مجھے تم سے ایسے ہی رویے، ایسے ہی رد عمل کی امید تھی۔ تیمور خاموش ہو گیا، پھر وہ بڑے غور اور انہماک کے ساتھ نور الدین کو حملہ آور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تیمور کے دیکھتے ہی دیکھتے نور الدین چنڈول رائے کی ان صفوں پر حملہ آور ہوا تھا جس کی تنظیم چند ثانیے قبل اس کے تیر اندازوں نے بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ اس حملے کے سامنے چنڈول رائے نے پوری کوشش کی کہ اپنی بگڑی صفوں کی ترتیب کرے، لیکن نور الدین نے اسے ایسا نہ کرنے دیا تھا، اس لیے کہ وہ لگاتار تکبیریں بلند کرتا ہوا کچھ ایسے انداز میں ان کی ان بگڑی صفوں کے اندر آن گھسا تھا جس طرح زمین کے سفاک عناصر سیاہ کاروں کے زور پر حاوی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ کیفیت نور الدین کے حملوں نے بھی پیدا کر دی تھی۔ چنڈول رائے کے لشکر اب اس کے سامنے سے سمٹتے اور ہٹتے جا رہے تھے۔ دشمن کو اپنے سامنے مارتا، کاٹتا، دھکیلتا اور پسپا کرتا ہوا وہ انہیں شہر کے اطراف کی خندق تک لے گیا تھا۔ اس موقع پر تیمور نے پھر چلا کر کہا، اے نور الدین، تو نے دشمن کی ظلم و نحوست کے خلاف کیا خوب راست اقدام کیا ہے۔ اے نور الدین، تو نے دشمن کی ہر کوشش کو کاوش بے حصول میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرے عزیز، تو نے زرد موسم کے خشک پتوں کی طرح اپنے سامنے دشمن کو منتصر کر کے رکھ دیا ہے۔ تیمور ذرا خاموش ہوا، پھر وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ زور کے ساتھ چلاتے ہوئے بولا، اے شاہ رخ، میرے بیٹے، نور الدین نے اپنے ان حملوں سے میرا جی خوش کر دیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے خلاف 7 مرتبہ بغاوت و سرکشی بھی کر دے تو قسم مجھے اپنے خداوند کی، میں اس کی 7 مرتبہ کی بغاوت و سرکشی کو بخوبی معاف کر دوں گا۔ جواب میں شاہ رخ بھی اپنے باپ کے اس عہد پر مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ شہزادہ محمد سلطان اور پیر محمد بھی دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کے اندر گھسنا شروع ہو گئے تھے، لیکن دشمن کو اپنے سامنے بری طرح پسپا کرتے ہوئے نور الدین نے چنڈول رائے کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ اس لیے چنڈول رائے نے اپنے لشکر کی زیادہ قوت کو نور الدین کے سامنے لگا دیا تھا۔ اس طرح محمد سلطان اور پیر محمد کے سامنے دشمن کا دباؤ اور زور کم ہو گیا تھا، اس لیے کہ ان دونوں کو آگے بڑھنے کا خوب موقع مل گیا تھا۔ چنڈول رائے نے جب دیکھا کہ نور الدین نے اس کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ کہ اس کے قلب لشکر کو تباہ کرنے کے بعد اب وہ دائیں بائیں جانب پھیل پھیل کر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر کے انتہائی احمقانہ حرکت کی ہے، اور اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور شہر سے باہر دشمن کے ساتھ جنگ کرتا رہا تو اس کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو حکم جاری کر دیا کہ فی الفور پسپا ہو کر اور شہر میں داخل ہونے کے بعد محصور ہو کر دشمن کے ساتھ جنگ کی جائے۔ لہٰذا اس کا لشکر فوراً سمٹ کر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کا دروازہ بند کر دینا چاہا، لیکن نور الدین نے چنڈول رائے کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چنڈول رائے کا لشکر جب شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے محافظوں نے شہر پناہ کا دروازہ بند کرنا چاہا تو نور الدین نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا، اور چنڈول رائے اور اس کے لشکر کے پیچھے پیچھے وہ بھی بٹنی شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ تیمور نے جب دیکھا کہ نور الدین دشمن کا تعاقب کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا ہے
تو اس نے چلا چلا کر محمد سلطان اور پیر محمد کو حکم دیا کہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی شہر میں داخل ہو کر نور الدین کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ تیمور خود بھی بھاگ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو اس نے شہر کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ تیمور کا بیٹا شاہ رخ بھی اپنے گھوڑے پر سوار اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ اب شہر کے اندر خونریز لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ چنڈول رائے نے بڑی کوشش کی کہ نور الدین اور اس کے لشکر کو دھکیل کر شہر سے باہر نکال دینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور پھر اب تو محمد سلطان اور پیر محمد کے لشکر بھی شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور لمحہ بلمحہ نور الدین کے قوت میں بے پناہ اضافہ کرتے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چنڈول رائے اپنے اوپر نور الدین، محمد سلطان اور پیر محمد کا زیادہ دباؤ پڑنے پر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا۔ اور جس وقت امیر تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر میں داخل ہوا تو سمرقند کے لشکری اور زیادہ بپر کر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ چنڈول رائے نے جو یہ صورتحال دیکھی تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایک بار پھر پسپا ہوا اور بٹنیر شہر کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر کے اندر اپنے مضبوط اور محفوظ قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ تیمور اپنے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نور الدین کے پاس آیا اور اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے قریب لا کر اس کا شانہ تپتپاتے ہوئے اس نے کہا، اے نور الدین، تو نے میری امیدوں سے بڑھ کر دشمن پر ضرب لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم دیکھ رہے ہو کہ چنڈول رائے اب تمہارے سامنے چھپتا پھرتا ہے۔ شاہ رخ بھی قریب آیا اور نور الدین کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، اے نور الدین، بخدا یہ فتح تیری حکمت عملی کی وجہ سے ہے، اور اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ پھر تیمور نور الدین کے ساتھ مل کر مال غنیمت کے وہ ڈھیر سمیٹنے لگا تھا جو اس عظیم فتح پر حاصل ہوئے تھے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور اسے اپنے قبضہ میں کرنے کے بعد تیمور شہر کے اندر اس قلعے کی طرف متوجہ ہوا جس کے اندر چنڈول رائے اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو گیا تھا۔ تیمور نے فیصلہ کیا کہ قلعے کی بیرونی دیوار میں نقب لگا کر اسے گرا دیا جائے۔ چنڈول رائے کو جب خبر ہوئی تو بڑا فکر مند ہوا۔ اپنا ایک قاصد اس نے تیمور کی خدمت میں روانہ کیا اور اس قاصد کے ذریعے اس نے استدعا کی کہ صرف ایک دن کی مہلت دی جائے اور دوسرے روز وہ قلعہ چھوڑ دے گا۔ تیمور نے چنڈول رائے پر اعتماد کر کے اسے ایک دن کی مہلت دے دی، لیکن چنڈول رائے نے دھوکہ دہی سے کام لیا، وعدہ خلافی کی اور دوسرے روز قلعے سے باہر نہ آیا۔ اس پر تیمور نے قلعے کی دیوار میں نقب لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس پر قلعے کے اندر محصور لوگ دیوار پر چڑھ کر رونے اور واویلا کرنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنڈول رائے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ شیخ فرید الدین گنج شکر کے جو صاحبزادے اس کے پاس بٹنیر میں پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ساتھ لے کر وہ قلعے سے باہر آیا۔ تیمور کی خدمت میں وہ پیش ہوا اور عمدہ تحائف کے علاوہ تیمور کو اس نے ریشمی کپڑے اور 300 عراقی گھوڑے پیش کیے۔ تیمور نے اس کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے خلعت سے نوازا اور قلعے کے اندر محصور لوگوں کو اس نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں بعد تیمور کو خبر ہو گئی کہ چنڈول رائے اور اس کا بیٹا شہر کے لوگوں کو تیمور کے خلاف بھڑکا کر بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ لہٰذا تیمور اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے حرکت میں آیا۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ شہر کو آگ لگا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا اور پھر وہاں سے اس نے کوچ کر لیا تھا۔ بٹنیر سے نکل کر فتح آباد کو مسمار کیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہوئے اس نے توہنا اور آہرونی کے قلعوں کو آگ لگا کر برباد کیا۔ یہاں کے سمانہ پر قبضہ کرتا ہوا وہ کھیتل کے مقام پر مقیم ہوا۔ چند دن کھیتل میں گزارنے کے بعد اس نے پھر پیش قدمی شروع کی اور پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہوا۔ یہاں بھی اس نے چند روز تک قیام کیا اور دوبارہ حرکت میں آتے ہوئے اس نے دریا جمنا کو پار کیا اور ہنڈن ندی کے کنارے ہندوؤں کے عظیم قلعہ لونی کے سامنے نمودار ہوا۔ اس قلعے میں صرف دو ہی طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک ہندو اور دوسرے آتش پرست۔ تیمور نے بزور شمشیر لونی کو فتح کیا اور دریا جمنا کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ اب ہندوستان کا مرکزی شہر اس کے قریب ہی تھا اور شاید اس پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے وہاں دریا جمنا کے کنارے کچھ دن سستانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ امیر تیمور دریا جمنا کے کنارے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت اس کے ساتھ اس کے خیمے میں سیف الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور ان کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ نور الدین خیمے میں داخل ہوا اور تیمور کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اے آقا، کیا آپ نے مجھے طلب کیا؟
تیمور نے اپنی قریب خالی نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نور الدین جب آگے بڑھ کر تیمور کے پہلو میں بیٹھ گیا تو تیمور نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے میرے عزیزو، میں تم لوگوں کو ایک انتہائی اہم خبر کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں، اور اس خبر کے رد عمل کے طور پر جو میں نے فیصلہ کیا ہے اور عملی قدم اٹھایا ہے، اسے بھی میں تم لوگوں سے ذکر کرتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، گزشتہ شب سمرقند سے میرا ایک ناظر یہ خبر لایا تھا کہ شاری ملک پھر کہیں سے نمودار ہو کر شاہی حرم میں رہنے لگی ہے، اور اس ناظر نے مجھ سے اس خدشے کا ذکر بھی کیا تھا کہ خلیل نے شاری ملک سے شادی کر لی ہے۔ مجھے خلیل کی اس حرکت کا سخت صدمہ ہوا ہے، گو میں نے اسے بلا کر اس کے ساتھ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں کروں گا، لیکن میں نے گزشتہ شب ہی اپنا ایک قاصد سمرقند روانہ کر دیا تھا۔ اس قاصد کے ہاتھ میں نے اپنا ایک تحریری حکم نامہ بھی ارسال کر دیا ہے، جس میں شاری ملک کو میں نے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تیمور ذرا رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اے میرے عزیزو، شاری ملک کے قتل کا حکم جاری کر کے اپنے ذہن میں ایک بہترین اور مناسب فیصلہ میں نے کیا ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو میرے اس فیصلے کے خلاف کوئی اعتراض ہے؟ تیمور کے اس سوال پر سب خاموش اور متجسس نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پر تیمور کے اس سوال کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس صورتحال پر تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، تم سب لوگوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ تم میرے اس فیصلے سے متفق ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاری ملک ایک بدی کی صورت میں میرے گھرانے میں داخل ہوئی، اور اگر اس بدی کا قلع کما نہ کیا گیا تو پھر یہ اور پھیل کر بکھر جائے گی۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ تم میرے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو۔ اب شاری ملک کی مرگ کا فیصلہ جاری کرنے کے بعد مجھے کوئی دکھ اور افسوس نہ ہوگا۔